بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے فضائل و برکات سے ہم سب واقف ہیں۔ درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی نہ کوئی تعداد مقرر ہے اور نہ ہی کوئی وقت، جب چاہے پڑھیں، جتنا چاہے پڑھیں، دن کے وقت یا رات کے وقت پڑھیں، نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھیں، دعا سے پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، گویا کہ چاہے جس طرح جس گھڑی جیسے چاہے پڑھیں، لیکن بعض مقامات اور اوقات میں درود پاک پڑھنا نہایت افضل ہے، لہٰذا ان اوقات میں درود پاک پڑھنا چاہیے، وہ حسب ذیل ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی اوقات ہیں جہاں درود پاک پڑھنے کی منادی ہے کہ وہ ادب کے خلاف ہے۔ ہمیں کہاں کہاں درود پاک لازمی پڑھنا چاہیے؟ نماز کے آخری قدم میں اتحیات کے بعد، نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد، جمعہ کے پہلے اور دوسرے خطبے میں، نماز عیدین کے خطبے میں بھی درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ نماز استسقاء کے خطبے میں بھی درود پاک پڑھنا بہتر ہے۔ پانچوں وقتوں کی نماز کے بعد دعا سے قبل بھی درود پاک پڑھنا بہتر ہے۔ نماز کسوف اور نماز خسوف کے خطبوں میں بھی، مساجد میں داخل ہوتے وقت، باہر نکلتے وقت، بیٹھتے وقت درود پاک پڑھنا بہت عظیم ہے۔ وضو کرتے وقت، وضو کے بعد، تیمم کرنے سے پہلے، تیمم کرنے کے بعد، غسل جنابت کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیے۔ دعا کے آغاز اور اختتام پر درود پاک پڑھنا قبولیت دعا کے لیے بہت اکثیر ہے۔ دوران حج بیت اللہ میں درود پاک کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ کوہ صفا، کوہ مروہ، حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت بھی درود شریف پڑھنا نہایت افضل ہے۔ قیام، منا، عرفات، مزدلفہ میں بھی درود پاک کا پڑھنا بہت اچھا ہے۔ طواف وداع، خانہ کعبہ سے نکلتے وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مدینہ شریف، مسجد نبوی میں داخلے کے وقت درود شریف پڑھنا نہایت افضل ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ریاض الجنہ میں درود پاک پڑھنا نہایت بابرکت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک آثار دیکھتے وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مقام بدر، مقام احد وغیرہ کو دیکھتے وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جمعرات کو بعد نماز عشاء یا بعد نماز تہجد درود پاک پڑھنا نہایت افضل ہے۔ جمعہ کے دن قبل از جمعہ یا بعد از جمعہ کثرت سے درود پاک پڑھنا بہت بہترین ہے۔ ہفتہ کے روز صبح اور شام کے وقت درود پاک پڑھنا، ہفتہ کے روز کثرت سے درود پاک پڑھنا، اتوار کو بعد نماز فجر مسجد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا شفاعت کی دلیل ہے۔ پیر کے روز صبح کے وقت درود شریف کا ورد کرنا نہایت فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی روز ہوئی۔ رمضان المبارک میں درود پاک پڑھنا بہت ہی زیادہ اجر کا حامل ہے۔ شب برات میں آدھی رات کے بعد استغفار کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے، سنتے، لکھتے وقت درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ کسی محفل یا اجتماع میں آغاز گفتگو سے قبل درود پاک پڑھنا بہت بابرکت ہے۔ مجلس سے اٹھتے وقت درود شریف پڑھنا باعث عزت و فخر ہے۔ رات کو سوتے وقت درود شریف پڑھنا باعث حفاظت ہے۔ سو کر اٹھتے وقت درود شریف پڑھنا باعث عمر درازی ہے۔ نیند نہ آنے کی صورت میں درود شریف پڑھنا باعث سکون قلب ہے۔ مجلس کے ذکر کے آغاز اور اختتام پر درود شریف پڑھنا مجلس کی شرف قبولیت کی دلیل ہے۔ ختم قرآن کے وقت درود پاک پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ وعظ، درس اور تعلیم کے وقت درود پاک کا پڑھنا علم میں اضافے کی دلیل ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کے وقت درود شریف پڑھنا قبولیت توبہ کی علامت ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت درود شریف کا پڑھنا باعث خیر و برکت ہے۔ کسی چیز کے بھول جانے پر درود شریف کا پڑھنا اس چیز کے یاد آنے کا سبب ہے۔ نکاح کے موقع پر درود شریف پڑھنا خیر و برکت اور سلامتی کا سبب ہے۔ حالت غربت میں درود پاک پڑھنا غنی ہونے کا سبب ہے۔ مصیبت اور سختی کے وقت درود پاک پڑھنا باعث راحت ہے۔ معانقہ اور مصافحہ کرتے وقت درود پاک پڑھنے سے محبت بڑھتی ہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث مغفرت ہے۔ ہر نیک کام کرتے وقت درود پاک کا پڑھنا انجام بخیر کی دلیل ہے۔ حالت سفر میں درود پاک کا پڑھنا باعث حفاظت ہے اور خیریت ہے۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت درود پاک کا پڑھنا بہت بڑی راحت ہے۔ طالب شفا کے لیے حالت مرض میں درود پاک پڑھنا شفا کا باعث ہے۔ صاف پانی کو بہتا دیکھ کر درود پاک پڑھنا باعث شکر ہے۔ خوشبو سونگھتے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث ثواب ہے۔ کاروبار تجارت کا آغاز کرتے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث رزق میں اضافہ ہے۔ وصیت لکھتے وقت درود پاک کا پڑھنا انجام بخیر ہونا ہے۔ کسی دعوت میں شامل ہوتے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ کسی چیز کے اچھا لگنے کے وقت درود پاک پڑھنا بہت بہتر ہے۔ تہمت سے بری ذمہ ہونے کے وقت درود پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرتے وقت درود پاک پڑھنا باعث محبت اور برکت ہے۔ علم کی اشاعت کے وقت درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے حفظ کی دعا میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ شب قدر میں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، یہ باعث نجات ہے۔ جمعۃ الوداع کے دن درود پاک کا پڑھنا باعث سعادت ہے۔ اذان کے وقت درود پاک کا پڑھنا، اذان کے بعد پڑھنا، مصائب کے وقت، پریشانیوں کے وقت درود پاک کا پڑھنا، دعا کرتے وقت اول آخر میں درود پاک کا پڑھنا نہایت ہی بابرکت ہے۔
یہ تو وہ مقامات ہو گئے جہاں درود پاک پڑھنے کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ انعامات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے بھی مکروہ اوقات ہیں جہاں ہمیں درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے کہ رفع حاجات کے وقت، یا ایسی جگہ جہاں بدبو ہو، یا ایسی جگہ جو پاکیزہ نہ ہو، غلیظ ہو، کچرا ہو، گندگی ہو، ایسی جگہ پر درود پاک پڑھنا باعث ادب خلاف ہے۔ ادب کے سبب ہمیں ایسے مقامات پر درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹھوکر لگنے کے بعد درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ کسی چیز کو کاٹیں یا ذبح کرتے وقت درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ چھری کا استعمال کرتے وقت درود پاک نہ پڑھیں۔ بدبو والی جگہ پر، وہاں سے گزرتے وقت، گندگی والی جگہ پر، خلیص مقامات پر، جہاں گندگی کا شبہ ہو، ایسے مقامات پر درود پاک کا پڑھنا بے ادبی ہے۔ چھینک آتے وقت درود پاک نہیں پڑھیں۔ ایسی جگہ جہاں فلمیں، ڈرامے، گانے بازے چل رہے ہوں، موسیقی کے آلات ہوں، ایسی جگہ پر درود پاک کا پڑھنا بے ادبی ہے۔ درود پاک پڑھتے وقت ادب کا خیال رکھیں۔ ایسی جگہ پر جہاں پر شیطانی کام ہو، برے کام ہو، گانے چل رہے ہوں، درود پاک نہ پڑھیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے، مکروہ اوقات سے، بری جگہوں سے، غلیظ جگہوں سے، گندی جگہوں سے، گندے غلیظ معاملات کے وقت درود پاک پڑھنے سے محفوظ رکھے۔ گناہ کرتے وقت درود پاک نہ پڑھیں۔ ہاں، گناہ کے بعد توبہ کے وقت درود پاک پڑھیں کہ اس سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، اچھے معاملات اور اوقات میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، برے معاملات اور بری جگہوں سے، گندی غلیظ جگہوں سے درود پاک پڑھنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے مقامات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔